الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنی نافرمانی کرنے والوں کو مختلف طریقوں میں عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کثرت سے مثالیں موجود ہیں، جیسے قرآن مجید میں سابقہ اقوام پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کے واقعات موجود ہیں، اور اسی طرح کئی ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو فرداً بھی عذاب میں مبتلا کیا۔ اگر آپ واقعی انسان ہیں، آپ کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، آپ کی آنکھیں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور آپ کا شعور مردہ نہیں ہے، تو آپ نے وہ مناظر ضرور دیکھے ہوں گے جو اس وقت غزہ، خان یونس، رفح اور دیگر فلسطینی علاقوں میں پیش آ رہے ہیں۔ آپ نے وہ تصاویر اور ویڈیوز ضرور دیکھی ہوں گی جن میں بھوک سے نڈال فلسطینی بچوں کے جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں۔ وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھی ہوں گی جن میں فلسطینی نوجوان ایک گھونٹ پانی اور روٹی کے ایک نوالے کے لیے گتھم گتھا ہیں۔ آپ نے ماؤں کو اپنے جگر گوشوں کی لاشوں سے لپٹ کر بیان کرتے بھی دیکھا ہوگا۔ آپ نے فلسطینی مساجد سے یہ اعلانات ہوتے ہوئے بھی سنے ہوں گے کہ اے اللہ، دنیا ہمیں بھوک سے مارنا چاہتی ہے، آپ غیب سے ہماری مدد فرمائیے۔ آپ نے اس بوڑھی کی ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی جو کئی دن بعد کھانا ملنے پر کھانے کے آداب بھول گیا تھا، اور آپ نے خان یونس سے ہجرت کرتی وہ بچی تو ضرور دیکھی ہوگی جو گدہ گاڑی پر اپنی جمع پونجی کھینچتی جاتی تھی اور آنسوں کے وضو سے اپنے رب کے سامنے شکایت کنندہ تھی۔ فلسطین انسانی تاریخ میں سب سے طویل المیوں کا شکار خطہ بن چکا ہے۔ جو ظلم و ستم ہم دیکھ رہے ہیں یہ آج کی بات نہیں، فلسطینیوں کی پچھلی 3 نسلیں اسی ظلم کے ساتھ پروان چڑھی ہیں۔ فلسطینی عوام پچھلی کئی دہائیوں سے ظلم، معاصرے، قتل عام، جبر، بھوک، جبری بے دخلی، تباہی کا سامنا کر رہے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد جو ہوا وہ 8 ارب انسانوں کے ماتھے پر ایسا بدنما داغ ہے جو شاید کبھی نہ دھل سکے۔ میں اسے پہلی ویڈیوز میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں اس عہد میں زندہ ہونے پر شرمسار ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے اسرائیل نے غزہ کو اجتماعی قبرستان بنا دی ہے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں معذور ہو چکے ہیں، طبی سہولیات ختم ہو چکی ہیں، ہسپتال تباہ و برباد ہو چکے ہیں، تعلیمی ادارے ختم ہو چکے ہیں، اور اقوام متحدہ سمیت دنیا کے تمام ادارے، NGOs، 200 سے زائد ممالک اور 8 ارب انسان خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ سب سے افسوسناک، شرمناک رویہ عرب ممالک ہے۔ وہ عرب دنیا جس کے دل بیت المقدس کے ساتھ دھڑکتے تھے، آج خاموش، مسلط امیز، مفاد پرست اور عالمی طاقت کی غلام بن چکی ہے۔ یہ وہی عرب ہیں جنہیں اسلام سے قبل قرآن نے اشد و کفرا و نفاق کا خطاب دیا تھا، اور آج یہ اپنے رویوں کی وجہ سے پھر اسی خطاب کے مستحق ٹھہر رہے ہیں۔ تاریخ اور اسلامی نصوص بتاتی ہیں کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے اور صاحب اختیار افراد اور اقوام خاموش تماشائی بن جاتے ہیں تو اللہ کا اجتماعی عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی وجہ سے ماضی میں مختلف اقوام پر اجتماعی عذاب نازل فرمائے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ تباہ شدہ قوم میں جو لوگ نیک تھے اور خاموش رہے وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکے، کیونکہ انہوں نے اجتماعی برائی کو روکنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب لوگ کسی برائی اور ظلم کو دیکھیں اور اسے روکنے کی تدبیر نہ کریں تو اللہ ان سب پر اجتماعی عذاب نازل فرماتا ہے۔ گزشتہ 1.5-2 سال سے فلسطینیوں پر جو ظلم ستم روا رکھا گیا ہے، اگر یہ نہ رکا تو مجھے ڈر ہے کہ کل کو اگر اللہ کا عذاب آیا تو وہ صرف اسرائیل پر نہیں آئے گا، بلکہ اس کے ساتھ ریاض، قاہرہ، بحرین، عمان، دوحہ، دبئی، اسلام آباد سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ یہ عذاب ضروری نہیں کہ صرف جنگ، بمباری یا تباہی کی صورت میں آئے، یہ قحط، وبا، زلزلے، بدامنی، اخلاقی اور اقتصادی زوال اور بیرونی طاقتوں کے حملوں اور غلامی کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں۔ آج اہل فلسطین جس حد تک پس چکے ہیں
اس کے پیش نظر اسرائیل کو لگام دینا صرف مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ بین الاقوامی برادری بھی اس کی ذمہ دار ہے۔ وہ عالمی طاقتیں جو خود کو جمہوریت، انسانیت اور عالمی امن کا علمبردار قرار دیتی ہیں، ان کی آزمائش کا وقت ہے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کے چارٹر، جنیوا کنونشن اور عالمی ضمیر کی بھی توہین ہے۔ ان عالمی طاقتوں اور بین الاقوامی برادری کو یہ امر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ظلم اور خاموشی کا یہ امتزاج ایک ایسا طوفان برپا کر سکتا ہے جو مستقبل میں صرف ظالم کی بستی کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو تہہ و بالا کر سکتا ہے۔ اگر آج فلسطین میں بہنے والا خون پر دنیا خاموش ہے تو بعید نہیں کل یہی خون عالمی ضمیر کی بنیادوں کو بہا لے جائے۔ اللہ کی سنت ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے اور انصاف کرنے والے خاموش ہو جائیں تو پھر زمین چیختی ہے، آسمان گرجتا ہے اور فطرت وہ توازن کھو دیتی ہے جس پر یہ نظام قائم ہے۔ یہ زمین جس پر ہم بستے ہیں، یہ فضا جس میں ہم سانس لیتے ہیں اور یہ کائنات جس سے ہم فیض یاب ہوتے ہیں، سب اللہ کی امانت اور اس کے حکم کی پابند ہے۔ جب انسان ظلم کے خلاف بولنا چھوڑ دے، جب ضمیر پر مفادات غالب آ جائیں، جب قومیں طاقتوروں کو خوش کرنے کے لیے خاموش ہو جائیں تو تاریخ گواہ ہے کہ یہ زمینی کرہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ یہ غضب زلزلوں کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، قحط، وبا، سیلاب، عالمی جنگ، اخلاقی نظام، مکمل تمدنی زوال کی شکل میں بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ کی یہ بھی سنت ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو وہ صرف مجرموں کو نہیں پکڑتا بلکہ سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ قدرت کے نظام میں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ یہ زمین جس پر ہم بستے ہیں کسی قوم یا ملک کی ملکیت نہیں بلکہ ایک امانت ہے جو انصاف، عدل اور انسانیت کی بنیاد پر قائم ہے۔ جب یہ بنیادیں ہلا دی جائیں تو پھر زلزلے، وبائیں، جنگیں، تمدنی زوال جیسے مظاہر سامنے آ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم پر جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے کرتوت اعمال کا نتیجہ ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اجتماعی غفلت، ظلم پر خاموشی اور مفادات کی سیاست کا انجام بالآخر وسیع تباہی کی صورت میں نکلتا ہے، اور وہ تباہی نہ قوم دیکھتی ہے، نہ سرحدیں، نہ مذہب اور نہ ہی نسل۔ لہذا پرسکون اور پر اطمینان زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر بحیثیت مسلمان ظلم پر خاموشی اور اجتماعی غفلت پر اپنی گزشتہ کوتاہیوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، آئندہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو موجودہ اجتماعی غفلت سے بیداری نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔